غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے۔ دوستوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت و بد تہذیبی کے دور میں بھی برے اخلاق سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اچھے اوصاف سے متصف تھے۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما کر اس کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور ابو بکر میں وہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ دوستوں، ہر معاملے میں سچ بولنے اور سچ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے زمانے جہالت میں بھی لوگ آپ کو صدیق کہتے، لیکن جب آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی اور مشرکین سے کہا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں، تو اس واقعے کے بعد آپ صدیق مشہور ہو گئے، اور آپ کا یہ نام صدیق آسمانوں سے اتارا گیا ہے۔ عموماً آپ نہایت ہی نرم و دل اور نرم مزاج تھے، مگر اسلامی احکامات کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور سخت تھے۔ ایک بار یہودیوں کے عالم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑایا تو آپ نے اسے تھپڑ رشید کیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ صدیق اکبر کی سخاوت، آپ نے ہر اس معاملے میں اپنا مال خرچ کیا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ نے راہ خدا میں 40,000 درہم یا دینار خرچ کیے۔ آپ کی سخاوت کو تو خود رب کریم نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ ہی کے حق میں نازل ہوئی، رضا الہی کی خاطر۔ ایسے 7 غلام خرید کر آزاد کیے جنہیں راہ خدا میں بہت تکالیف دی جاتی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو ایسی بے مثال سخاوت فرمائی کہ اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ خود حضور علیہ السلام کی ذات پر آپ نے اپنا مال بڑے کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا، اور اس بات کو خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر کی دور اندیشی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت صدیق اکبر کا ایک عظیم وصف تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور ان قیدیوں میں سے کئی افراد بعد میں ایمان لے آئے۔ اسی طرح بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آنے والے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر بھی دلی اطمینان کا اظہار فرمایا کہ یہ مسلمانوں میں قوت و استحکام پیدا کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر سب نے مشاہدہ کیا کہ یہ معاہدہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے مفاد میں رہا۔ صدیق اکبر کی جرأت و بہادری، آپ اسلام کی سربلندی کے لیے
ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے، ہمیشہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبوب خدا پر اپنی جان نچھاور کی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کفار کے حملوں سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہم نے جو صاحبان بنایا تھا، اس پر پہرا دینے کے لیے ہم میں سے صرف صدیق اکبر ہی ننگی تلوار لیے آگے بڑھے، اس لیے سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کا تقوی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے زہد و تقوی میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل فرمایا۔ آپ کے متقی ہونے کے بیان میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر کا خوف خدا، اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کرنے اور اطاعت خداوندی میں گزارنے کے باوجود ہمیشہ خوف خدا سے لرزتے رہے۔ آپ کو انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہونے کا شرف عطا ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اخروی معاملات سے خوف زدہ رہتے اور فرماتے، میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی نیک مومن کے پہلو کا کوئی بال ہوتا۔ صدیق اکبر کی قناعت ایک کامیاب تاجر ہونے اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود نہایت قناعت پسند تھے۔ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے کنارہ کشی کرتے خود فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت اس کی مٹھاس نصیب ہو۔ صدیق اکبر محافظ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی ضروریات میں شامل ہے، لہٰذا اس پر ڈٹے رہنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف ملا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرنے سے بھی پہلے ترجیحی بنیاد پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے خبیث مسلمہ کذاب اور اس کے دیگر مرتد ساتھیوں کو کچلا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر کی عاجزی، آپ نہایت منکسر المزاج اور بہت سادگی پسند تھے۔ خلافت کا تاج سجانے کے بعد بھی آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ محلے کی چھوٹی بچیوں کی دلجوئی کے لیے انہیں بکریوں کا دودھ دیا کرتے تھے اور فرماتے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی اچھے اوصاف سے مزین فرمائے اور تمام برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے کچھ پہلو کو ہم نے مختصراً سماعت کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔